مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، یعنی السؤال الاول، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1، اور سوال میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سوال لکھ لیجئے اور سبق کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہیڈنگ دے دیں جواب کی۔ آپ چلتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورہ انفال میں 2 جگہ پر قیدیوں کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے سوال اسی طرح آتا ہے تو اب آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کون سے قیدی مراد ہیں، تو اس میں آپ دونوں چیزوں کو ایڈریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں 2 جگہ قیدیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے، زمین میں کثرت کے ساتھ ان کا خون بہایا جائے۔ یہ ان قیدیوں کا حکم ہے جو کافر تھے۔ پھر رکوع نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کے بارے میں فرماتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو فرما دیجئے کہ اللہ اگر ان کے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، کوئی نیکی دیکھے گا، تو جو مال فدیہ کے طور پر ان سے لے لیا گیا ہے تو اس سے بہتر ان کو عطا فرمائے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو مال و دولت عطا کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش ہوگی، عزت کی روزی ہوگی اور جنت کی نعمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سوال کے جواب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ 2 نکات کی صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے متعلق اولاً یہ حکم فرمایا، یہ کفار قیدیوں کے بارے میں ہے، اور ثانیاً مسلمان جو ہو گئے تھے قیدی ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا، اور اس طرح آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا اور جواب بھی جامع ہوگا، کیونکہ آپ سوال سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کون سے رکوع سے سوال آیا، یہ کن آیات سے آیا، لیکن اگر تخصیص کے ساتھ پوچھ لیا گیا تو پھر آپ صرف یا تو کفار قیدیوں کے بارے میں جواب دیں گے یا پھر مسلمان قیدیوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ امید کرتی ہوں اس سوال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جواب بھی ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔